کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک لفظ ایسا ہے جو گناہوں کو مٹا دیتا ہے، جو بند دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے، جو ٹوٹی ہوئی زندگی کو جوڑ دیتا ہے؟ اگر آج آپ پریشان ہیں، اگر آج دل بوجھل ہے، اگر رزق میں تنگی ہے، اگر آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، تو بس یہ ایک لفظ سن لیجیے: استغفر اللہ۔ آج کی یہ ویڈیو صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ زندگی بدلنے کے لیے ہے۔ اس پر عمل کرنا آپ کا کام ہے۔ استغفر اللہ کا مطلب ہے: اے اللہ، میں اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں، تو مجھے معاف فرما۔ یہ صرف زبان کا لفظ نہیں بلکہ گناہوں کی توبہ ہے، دل کی صفائی ہے، ہماری روح کی صفائی ہے۔ یہ اللہ سے جڑنے کا رستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں: اور اللہ سے معافی مانگو، بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ سوچیں، جس رب نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، وہ خود ہم سے کہہ رہا ہے: بس مجھ سے معافی مانگو، معافی مانگو۔ تو پھر کیوں نہ ہم اپنے رب سے معافی مانگیں، اس کے حضور توبہ کریں اپنے گناہوں کی، جو ہم روز جانے انجانے میں کر دیتے ہیں، کیونکہ انسان خطا کا پتلا ہے اور گناہ انسان سے ہو جاتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پیارے اور آخری نبی، جن کے پچھلے اور اگلے یعنی آنے والے گناہ بھی معاف تھے، لیکن وہ پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے تھے، 70 سے 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھا کرتے تھے۔ تو ذرا سوچیں، وہ جن کے سارے گناہ معاف تھے وہ استغفر اللہ کرتے تھے، تو پھر ہم جیسے گناہ گاروں کو یہ ذکر کتنا پڑھنا چاہیے، کتنا کثرت سے اس کا ورد کرنا چاہیے؟ آپ خود ہی سوچیں۔ گناہ دل پر داغ بن جاتے ہیں۔ جب گناہ بڑھتے ہیں دل سخت ہو جاتا ہے، احساس ختم ہو جاتا ہے، نماز میں دل نہیں لگتا، قرآن سے بے اثر لگتا ہے، قرآن سے کوئی اثر محسوس نہیں ہوتا۔ لیکن جب انسان استغفر اللہ پڑھتا ہے تو وہ داغ جو ہیں دھلنے لگتے ہیں، دل نرم ہو جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ یہ آنسو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہیں۔ دیکھیں، قرآن پاک میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو۔ میں نے اپنی قوم کو کہا کہ اے لوگوں، اپنے رب سے معافی مانگو، وہ تمہیں آسمان سے بارش برسائے گا تمہارے لیے، تمہیں مال اور اولاد دے گا، یعنی رزق کی کمی، نوکری کا مسئلہ، کاروبار کا نقصان، تنگی، ان سب کا حل استغفر اللہ ہے۔ جب سب کچھ استغفر اللہ سے جڑا ہے، اولاد، رزق، کاروبار، مشکل، تکلیف، ڈپریشن، تو پھر کیوں نہ استغفر اللہ کا ورد کریں؟ زندگی میں کچھ ایسے مسئلے ہوتے ہیں جو کسی ڈاکٹر سے، نہ ہی کسی عامل سے اور نہ ہی کسی دوست سے حل ہوتے ہیں۔ وہ مسئلے صرف اللہ سے حل ہو سکتے ہیں اور اللہ ہی ان کو حل کر دیتا ہے۔ اور اللہ تک پہنچنے کا سب سے آسان ذریعہ ہے استغفر اللہ۔ استغفر اللہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، پھر دیکھیں آپ کی زندگی بدل جائے گی، رونق آ جائے گی زندگی میں، ہر رکا ہوا کام چلنے لگے گا، دل کو چین اور قرار آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ دیکھیں، یہ ویڈیو بنانے کا مقصد آپ سب کا بھلا کرنا ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں میں بہت بڑا گناہ گار ہوں، میں نے بہت گناہ کیے ہیں، پتہ نہیں رب معاف کرے گا یا نہیں۔ لیکن اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ لیکن سچ یہ ہے، اللہ کے نزدیک بڑا گناہ وہ ہے جس پر بندہ معافی نہ مانگے۔ اگر آپ نے 100 بار جو ہے گناہ کیے، مطلب آپ نے 100 دفعہ گناہ کیے اور 101 مرتبہ بھی ایک گناہ زیادہ جو ہے آپ نے اللہ سے توبہ کی، استغفر اللہ کی، تو اللہ کی رحمت آپ کے گناہ پر بھاری ہے۔ آج کا انسان ظاہری طور پر ہنستا ہے لیکن اندر سے ٹوٹا ہوا ہے، اور آج کا زمانہ ہی یہ ہے کہ ہر کوئی مسکراتا ہے لیکن اندر سے بے چین ہے، کچھ ہے ہی نہیں۔ ڈپریشن، بے چینی، ٹینشن اور خوف بھی، یہ سب دل کی بیماری ہے، اور دل کی دوا، دل کا سکون استغفر اللہ سے جڑا ہے۔
دیکھیں یہ ذکر دل کو سکون دیتا ہے، روح کو طاقت دیتا ہے اور ذہن کو صاف کرتا ہے۔ جب ذہن صاف ہوگا تو ہم گناہ کی طرف جائیں گے ہی نہیں۔ فجر کے بعد سونے سے پہلے جب بھی گناہ یاد آئے تو فوراً آنسو نکل آ جائیں تو سب سے بہتر الفاظ یہ ہوں گے: استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اپنے رب سے معافی مانگو، لیکن یاد رکھو تعداد سے زیادہ دل کا جھکنا ضروری ہے۔ چاہے آپ استغفر اللہ اتنا نہیں پڑھ سکتے، لیکن جتنا بھی پڑھیں دل سے پڑھیں، آنسو کے ساتھ یقین رکھ کر پڑھیں کہ اللہ کی ذات بڑی بابرکت ہے، وہ مجھے ضرور معاف کرے گی۔ یہاں میں آپ کو ایک مثال، چھوٹی سی ایگزامپل دیتی ہوں۔ ایک شخص آیا، بہت پریشان تھا۔ وہ کہنے لگا سب کچھ ہے میرے پاس لیکن سکون نہیں ہے۔ اس سے بس ایک بات کہی گئی کہ روزانہ 7000 مرتبہ دل سے استغفر اللہ پڑھو۔ کچھ دن بعد وہ شخص آیا، رو رہا تھا لیکن وہ آنسو خوشی کے تھے نہ کہ پریشانی کی۔ وہ شخص کہنے لگا میرا دل ہلکا ہو گیا ہے صرف استغفر اللہ کی بدولت، اور میں اللہ کے قریب ہو گیا ہوں، بلکہ مجھے ایسا محسوس ہونے لگا ہے جیسے اللہ میرے ساتھ ہے۔ ماشاءاللہ۔ حدیث قدسی ہے، اگر تم زمین پر گناہ جو ہے اتنے کرو کہ تمہاری زمین بھر جو ہے نا وہ تمہاری زمین کے برابر، جتنی بڑی ہماری دنیا ہے اس کے برابر ہی تم گناہ کرو نا، اور اپنے رب سے معافی مانگو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ یہ ہے میرے رب کی رحمت، یہ ہے میرے رب کی ذات، یہ ہے میرے رب کا کمال۔ دیکھیں کبھی یہ مت سوچنا کہ میں ٹھیک ہو گیا ہوں، ہو گئی ہوں، اب استغفر اللہ کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ مشکل وقت آیا، استغفر اللہ پڑھی، جب سب کچھ ٹھیک ہو گیا اینڈ دین اس کو چھوڑ دیا۔ ایسا بالکل بھی نہیں کرنا آپ لوگوں نے۔ یہ ذکر ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنا ہے، یہ تمہاری ڈھال بنتی رہے گی، جو تمہارے لیے ہر مرض کی دوا ہے اور نجات بھی۔ دیکھیں اس کو کبھی چھوڑیے گا مت۔ دل ایک آئینے کی طرح ہوتا ہے، جب ہم گناہ کرتے ہیں تو اس آئینے پر گرد جم جاتی ہے۔ استغفر اللہ وہ پانی ہے جو اس آئینے کو دوبارہ صاف کر دیتا ہے، اور ایسا صاف کرتا ہے کہ یہ آئینہ دوبارہ گندا ہونے کا سوچتا بھی نہیں ہے، اس پر گرد جمع ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ کیسے؟ استغفر اللہ کی بدولت۔ استغفر اللہ کے بے شمار کمالات ہیں، فضائل ہیں، بہت لمبی، میں اس پر بات کرنا چاہوں نا تو پورا دن کیا، اس کی فضیلتیں، برکتیں ختم ہی نہیں ہوں گی۔ آپ لوگ سوچیں تو پھر ایک چھوٹا سا لفظ ہے، آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے نا کہ چھوٹا سا لفظ ہے اور اتنی زیادہ فضیلتیں اس کی، بالکل ایسا ہی ہے۔ دیکھیں جو استغفر اللہ پڑھتا ہے نا کثرت سے، اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، اور جب دل نرم ہوتا ہے نا تو ہمارے دل میں دوسروں کے لیے احساس پیدا ہوتا ہے، ہمارے دل میں جذبہ ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کی مدد کریں، اللہ سے جو ہے وہ نیکی طلب کریں، اللہ سے جو ہے وہ ہم کام کریں، اللہ ہمیں اس کا ثواب دے، ہم نیک ہو جائیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ تو جب اللہ راضی ہو جائے گا، جب دل نرم ہو جائے گا تو پھر کیا ہی بات ہے، زندگی سنور جائے گی، آخرت بھی اور دنیا بھی۔ دیکھیں اکثر ہم شکایت کرتے ہیں میں دعا کرتا ہوں قبول نہیں ہوتی، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ دعا کے راستے میں گناہ رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ استغفر اللہ ان تمام رکاوٹوں کو مٹا دیتا ہے۔ جس زبان سے استغفر اللہ نکلتا ہے، اسی زبان کی دعا جلد قبول ہو جاتی ہے، اللہ جلد سنتے ہیں۔ دنیا میں سب سے بڑی دولت پیسہ ہے، آپ لوگ یہ سوچتے ہیں، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ دنیا میں سب سے بڑی دولت پیسہ نہیں ہے بلکہ اللہ کا قرب، اور استغفر اللہ سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ یہ ذکر بندے اور رب کے درمیان فاصلے کو ختم کر دیتا ہے۔ اگر آج آپ نے یہ ویڈیو آخر تک دیکھی ہے تو یقین مانیں اللہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ آج ہی ابھی اسی وقت دل میں کہیں استغفر اللہ، دل سے کہیں، آنسو کے ساتھ، ایک آنسو ہی کافی ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ کمنٹس میں استغفر اللہ لکھیں، ویڈیو کو لائک کریں، کسی ایک شخص کو ضرور بھیجیں جس کا دل بوجھل ہے، جو گناہوں میں ڈوبا ہے، جس کی زندگی کے اندر مشکلات ہی مشکلات ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، جس کا صبر ختم ہو گیا ہے، جو ٹوٹ گیا ہے، اس کو یہ ویڈیو ضرور شیئر کیجیے گا، تاکہ جس طرح آپ کا بھلا ہوا ہے، میرا بھلا ہوا ہے، اسی طرح دوسروں کا بھی بھلا ہو، کیونکہ شاید یہ ویڈیو کسی ایک کی تو زندگی بدل ہی سکتی ہے۔
میری وجہ سے اور آپ کی وجہ سے بھی۔ اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی زندگی ضرور بدلے گی۔ میرے سے نا آپ لوگ لکھوا لیں۔ اگلی ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاک اللہ۔